ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلوی، جیسے کہ آپ مجھ سے بات ایک وہابی اہل حدیث سے جس کا نام ہے عبدالخالق، اس سے تعویذ کے تعلق سے بات ہوئی۔ اور دیکھیے گا یہ لوگ جھٹ سے کر کے اپنے عالم کو علماء کو لات مار دیتے ہیں جب ان کو جواب دینے کی باری آتی ہے تب، ورنہ تو اپنے عالم علماء کی دن رات تقلید کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ بات نہیں ہے، موضوع وہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ پھنستے ہیں تو یہ لوگ اپنے علماء کو بھی لات مار دیتے ہیں۔ جب میں نے حدیث شریف کے تعلق سے میں نے بات شروع کی تعویذ کے تعلق سے، تو میں نے بات کی تو کہتے وہ جان چھڑا کے آخری میں وہ فون کاٹ کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک تعویذ ایک حدیث شریف میں نے پیش کی تھی جو حدیث شریف جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3528 نمبر حدیث ہے۔ اب وہ بار بار یہ کہہ کر کے جان چھڑا رہا ہے کہ اس میں نابالغ بچوں کا ذکر ہے، تو ہم تو کہہ ہی رہے ہیں اس میں اس فائل پہ میں نے کہا تھا کہ ہاں بچوں کا ذکر ہے، نابالغ بچوں کا، تو نابالغ بچوں کے تعلق سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف ہے کہ تعویذ سے شفا ہو رہی ہے، اللہ نے تعویذ میں شفا رکھی ہے جو گلے میں لٹکایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعویذ پر بھروسہ کیا تھا۔ تو یہ بار بار عبدالخالق کہہ رہا تھا کہ تعویذ پر بھروسہ کر لیا جائے تو شرک ہو جائے گا، حالانکہ یہ بات صحابی رسول سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ صحابی رسول اب چھوٹے بچوں گلے میں ڈال دیتے تھے، اس میں بالکل وضاحت سے یہ بات موجود ہے کہ شیطان کے شر سے، شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کے لیے تختی پر لکھ کر کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ شفا دینے والا اللہ ہی ہے، تعویذ ایک ذریعہ ہے؟ وہی تو ہم بھی کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے اب میں حوالہ پیش کرنے لگا، ایک تو حدیث شریف میں نے پیش کر دی ہے۔ اب محدثین اکرام نے لکھا ہے تعویذ جائز ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ تعویذ شرک ہے، یہ لوگ تمیمہ کو تعویذ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ اہل حدیث اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ تمیمہ اور تعویذ کو فرق ہی نہیں سمجھ پاتے۔ محدثین اکرام نے اگر یہ شرک ہوتا تو اتنے بڑے بڑے محدثین اکرام کیسے لکھ سکتے تھے کہ تعویذ جائز ہے؟ میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ تمیمہ اسے کہتے ہیں، لٹکانے والی چیز کو تمیمہ کہتے ہیں، گلے میں لٹکانے والی چیز کو نہیں کہتے، صرف لٹکانے والی چیز کو، جیسے کفار مکہ اور شرک کے الفاظ لکھ کر کے ہڈیوں پر اور چیزوں پر لکھ کر کے لٹکایا کرتے تھے، تو شرک ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے اب میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں جن کو محدثین اکرام نے بالکل جائز لکھا ہے۔ پہلا حوالہ مشکات المصابیح شرح مشکات، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک تعویذ گلے میں لٹکانا بالکل حدیث سے ثابت ہے، جو مشکات شرح مشکات، ٹھیک ہے نا، کتاب کا نام ہے، اور صفحہ نمبر 384 شرح مشکات میں، ٹھیک ہے، پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں فتح الباری، کون نہیں مانتا ان کو؟ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، تمام لوگ مانتے، چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلی ہو، تمام کے نزدیک یہ حجت ہے، بالکل حجت ہے، کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ امام ابن حجر اسقلانی المصفح 852 ہجری اپنی مشہور زمانہ کتاب فتح الباری شرح صحیح البخاری صفحہ نمبر 147 پر بالکل لکھتے ہیں تعویذ جائز ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147، ٹھیک ہے۔ دو حوالے۔ تیسرے حوالے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا نزدیک تعویذ جائز ہے، کتاب کا نام المجموعہ، صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ امام مالک کو کون نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ 3 حوالے دیے۔ چوتھا حوالہ وہابیوں کا ہی لے لیجئے، وہابی کے فتاوی ثنائیہ، وہابی کے نزدیک ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ تعویذ جائز ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر اس کے ہے 209، فتاوی جلد اول صفحہ نمبر 209، ان کے نزدیک تعویذ بالکل جائز ہے۔ اور یہ آج کل کے سڑک چھاپ وہابی، ان کو بھی پتہ نہیں کہ تعویذ اور تمیمہ میں کیا فرق ہے، تو اپنے مولوی پر فتویٰ لگائے سب سے پہلے۔ 4 حوالے دیے۔ 5واں حوالہ جو کہ وہابی نہیں مانتے ہیں، امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اور دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، رد المختار
जेल नंबर 9, सफा नंबर 523 में। यहाँ पर भी इमाम आबुद्दीन शामी रहमतुल्लाह ताला के नजदीक तावीज़ जायज़ है। तो मैंने यहाँ तकरीबन 6 हवाले दिए, एक हदीस का दिया और भी बहुत सारे हवाले, जैसे कि अलबिदाया व न्याय में इब्ने तैमिया जिल्द नंबर 14 में इब्ने तैमिया जब मरा था तो जब उसको नहलाने जा रहे थे तो उसके गले में भी एक तावीज़ निकला था, ठीक है, जो उसके बालों में जुआ पड़ गए थे। कोई भी जिल्द नंबर 14 जाकर उठा कर देख सकता है अलबिदाया व न्याय की किताब में, ठीक है ना। तो उसमें भी वो हवाले मौजूद है कि जब वो मरा था तो उसके गले से भी तावीज़ निकला, तो शिर्क है, तो इसके नज़दीक से इसके शेखुल इस्लाम में सबसे बड़ा मुश्रिक चेहरा। और भी बहुत सारे हवाले इधर दिए जा सकते हैं, लेकिन इतने पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख ले, हदीस शरीफ से भी साबित है, मुहद्दिसीन इकराम से भी साबित है, और इनके घर के मौलवियों से भी साबित है तावीज़ जायज़ है। लेकिन ये आज के साथ छाप गूगल के मुकल्लिद ये कुछ नहीं जानते, पढ़ते लिखते नहीं, बस तमीमा को तावीज़ कहते हैं, जो इन मौलवियों ने जितना इनको बर्बाद करके रखा है किसी ने नहीं बर्बाद किया, ठीक है। तो आप दुआ में याद रखिएगा और आइडियो को शेयर करिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी बोलिए। जी मैं सादिक अली बात कर रहा हूँ गुजरात सूरत से। और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हजरत अब्दुल खालिक साहब, मैंने आपके उलमा के बहुत सारी तकरीर वगैरह सुनी है मैंने, जैसे कि तौसीफुर रहमान साहब और जलजीर साहब हो गए, हाँ बहुत सारे उलमा की मैंने तकरीर सुनी आपके। तो वो चाहे जलालुद्दीन कासमी साहब हो गए, उन्होंने बहुत सारी तकरीर में अपने कहा है कि ये तावीज़ शिर्क है। तो क्या वाकई में ये बात सही है कि तावीज़ शिर्क है? तावीज़ नहीं, तावीज़ शिर्क कैसे हो सकती है? तो कहते हैं शिर्क है। बहुत सारे उलमा के, बल्कि 1-2 वीडियो भी मेरे पास में मौजूद है। कौन सी तावीज़ शिर्क है? गले में जो पहनते हैं ये? हाँ जी सही बात है, मेरे पास वीडियो वगैरह, मैंने तौसीफुर रहमान साहब के भी कहा, जलालुद्दीन साहब की भी वो कहते हैं वो। पहले तो तावील कहते किसको हैं और कौन सी तावील शिर्क है? तो वही तो वो कह रहे हैं, हर तावीज़ शिर्क है। तमीमा जो कहते हैं, तमीमा के माने तावीज़ लेते हैं, वो कहते हैं वो शिर्क है। तमीमा? हाँ वो तमीमा के अल्फाज जो आए हैं उनके माने वो तावीज़ लेते हैं। तो तमीमा के माने तावीज़ कहाँ पे लिखा हुआ हजरत? तमीमा के माने क्या है फिर? तमीमा के माने तावीज़ है ही नहीं। तो क्या है? वो माने में आता है जिसमें शिरकिया अल्फाज लिख करके टांगने की चीज को कहते हैं तमीमा। नहीं, अल्लाह का नाम लिख करके अगर डाला जाए गले में, समझ रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिख कर डाला जाए, या पंचतन का नाम लिख कर डाला जाए, या कुरान की कोई एक आयत लिख करके गले में पहना दी जाए, वो क्या है? उसको तावीज़ कहेंगे। उसको क्या कहेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ? तावीज़ बोल तो रहा हूँ, तावीज़। उसको क्या कहेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे भाई। अरे बोल तो रहा हूँ तावीज़, कैसे बोलूँ? 3-4 बार तो बोल चुका अब्दुल खालिक साहब। उसको तावीज़ बोलते हैं, यानी ये अब बंदे का यकीन इस पर आ गया कि ये तावीज़, ये पेपर पे लिखी हुई ये जो कागज है, ये जो मेरे गले में कपड़े में लपेट करके जो बांधा है, ये मेरी हिफाजत करेगा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह उसमें तो क्यों नहीं करते? तो शिर्क है क्या? ना 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 ना, ये मेरी हिफाजत करेगा। ये धागा, ये अंदर लिखी हुई ये पर्ची और उसके ऊपर लपेटा हुआ कपड़ा, ये पर्ची मेरी हिफाजत करेगी। उसका यकीन मैं कह रहा हूँ शिर्क है क्या? मैं क्या, देखिए अल्लाह को छोड़ करके कोई दूसरा मेरा मुहाफिज है, ये मेरी हिफाजत करेगा, ये मानना क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ शिर्क है। आपके उलमा तो कह रहे हैं शिर्क है। तावीज़ वो तमीमा के माने तावीज़ ही लेते हैं, वो कहते हैं तावीज़ शिर्क है। उलमा को छोड़ दीजिए मेरे भाई। एक तो तावीज़ आपने भी कहा कि इसको तावीज़ कहते हैं, मैंने कहा कि आयत लिख करके कुरान की उसको बांध कर पेपर की तरीके से बांध करके गले में लटका लेना, इसको तो तावीज़ कहते हैं ना। हाँ, फिर ये गुमान कर लेना वो गले में जिसने बांध लिया है कि ये तागा मेरी हिफाजत करेगा, ये जो कपड़ा है जिसमें लपेट करके अंदर एक चिट्ठी रखी है, वो चिट्ठी मेरी हिफाजत करेगी। ये सोच लेना, ये मेरे को बुरी बलाओं से बचाएगी।
ٹھیک ہے نا, یہ مشکلات سے میرے کو نکالے گی. میں ذریعہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے فراہم کرے گی. ذریعہ ہی ہے وہ, اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا. اس کو اللہ کو چھوڑا کس نے؟ کیسے عبدالخالق صاحب ایک بات بتائیے, وہ جو کلام ہے کیا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ وہ گلے میں جو ڈلا ہوا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کیسے دیا؟ وہ کلام کیا کلام کو مخلوق سمجھتے آپ؟ اللہ کے کلام کو مخلوق سمجھتے ہیں؟ میں نے کوئی اور بات پوچھی کیا میرے بھائی آپ سے؟ نہیں, آپ بات پلٹ عبدالخالق صاحب, وہ جو قرآن کی جو آیت ہے وہ کیا مخلوق ہے؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں میرے بھائی آپ سے. حضرت وہ مخلوق ہے کیا؟ آپ بتائیے, قرآن کی آیت وہ مخلوق ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ نہیں, ابھی آپ نے قرآن کی آیت کا نام لیا تو قرآن کی آیت ڈالیں گے تو کیا وہ مخلوق ہے؟ وہ تو اللہ کی صفت ہے. میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. اب اس کا پھر آپ اپنی منمانی بات کر رہے ہیں, میری حفاظت کرے گی. ہاں تو وہ اللہ کی صفت تو ہے, قرآن کی آیت تو اللہ کی صفت ہے, وہ تو مخلوق نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ پرچی میری حفاظت کرے گی. ارے حضرت تو ابھی تو آپ نے خود کہا کہ قرآن کی آیت, تو قرآن کی جو آیت ہے وہ کیا مخلوق ہے؟ آپ بتائیں. میں آپ سے اتنے سے بحث نہیں کر رہا میرے بھائی, میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ ایک بندے نے قرآن کی آیت پرچی پر لکھ کر کے اس کا پیپر کے اوپر ایک کپڑا لپیٹ کر کے گلے میں ڈال لیا. ہاں, ٹھیک ہے نا. قرآن کی جو آیت ہے جو اس میں بھروسہ کتنے رکھا ہے؟ چلے ٹھیک ہے, بول لیجیے. اب اس کا گمان یہ ہے کہ یہ تعویذ, یہ جو میرے گلے میں پرچی ہے جس کے اوپر ایک کپڑا لپیٹا ہے, یہ پرچی میری حفاظت کرے گی. اس کا عقیدہ یہ ہے, اس کو اب یہ گمان ہے. یہ صحیح ہے کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے میں؟ وہ پرچے وہ اس میں طاقت کس نے دی؟ اس کا تو یہ تو گمان تو نہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ مدد معاذ اللہ کر ہی نہیں سکتا, جو کچھ کرے گا مرنا جینا سارا کچھ اسی تعویذ میں ہے, ایسا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی. وہ تو تعویذ جب باندھتا ہے اس میں اللہ کا نام لکھا دے, چاہے کچھ بھی لکھا ہو, اس میں کلمات لکھے ہوتے, قرآن پاک کی آیت لکھی ہوتی ہے. وہ جو گلے میں پہنتا ہے تو اللہ پر ہی توکل کر کے بھروسہ کر کے تو پہنتا ہے کہ بغیر اللہ کو چھوڑ کے ہی بھروسہ کرتا ہے. وہ اللہ کو چھوڑ دیا اس نے, اللہ کے اوپر توکل کرنے کا, اللہ کے اوپر توکل کرنے کا یہ طریقہ ہے. ہاں بالکل کر سکتے ہو, اس میں کوئی حرام ہے, ناجائز ہے, شرک ہے. یہ حدیث شریف سے ملا مجھے, حدیث سے ملا, حدیث سے. آپ نے نہیں پڑھی کیا؟ بتائیے. ہاں سنیے, 2 حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 حدیث بتا رہا ہوں. ملا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی حدیث سے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں 2 حدیث شریف میں بتا دے رہا ہوں میرے بھائی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے گلوں میں ٹانگتے تھے. وہ شرک کرتے تھے نا, شرک کرتے تھے نا, وہ شرک کرتے تھے نا. وہ یہ لکھ کر کے اپنے گلے میں, بچوں کے گلے میں تختی بنا کر کے ٹانگتے تھے, بڑی تختی. شرک کرتے تھے نا وہ. نہیں, وہ کس لیے ٹانگتے تھے, کئی کے لیے ٹانگتے تھے وہ؟ ارے وہ تو کہہ تو رہے شرک کرتے تھے نا, وہ تو گلے میں ٹانگتے تو مطلب اللہ کے اوپر تو توکل تو ہٹ گیا. آپ کو جب تک معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کئی کے لیے ٹانگتے تھے, وہ ٹانگنا کیا تھا, اس کی کیا کیفیت تھی, کیا شکل تھی, آپ کو نہیں معلوم پڑے گا. مجھے معلوم ہے. جب بچے ڈر جاتے تھے, نیند میں بچے ڈر جائے حفاظت کے لیے. نہیں, غلط بات, وہی نہیں. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے, شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہے الفاظ ہے. کیا کرنے کے لیے؟ شیاطین کے وسوسوں سے بچنے کے لیے. نہیں, یہ بھی غلط, یہ بھی نہیں ہے. ہے اس حدیث میں. نہیں سنیے, یہ کلمات شیطان کے, ارے پہلے سنو میرے بھائی. یہ کلمات, یہ جو دعا ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے. سنیے میرے بھائی, یہ عمر رضی اللہ عنہ باندھتے تھے ناسمجھ بچوں کے گلے میں جس کو یہ یاد نہیں ہوتی, اور یہ کہتے تھے کہ جب تک یہ یاد نہیں کر لو گے ان کو کھانا نہیں دیں گے. مطلب کہ یاد کرو گے تو کھانا دیں گے. سنیے میرے بھائی, ناسمجھ بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے, یعنی کہ جن کو یہ یاد نہیں رہتا تھا, جو کمزور تھے حافظے میں, ان سے کہتے تھے کہ اس طریقے تو ایسا کون سا شرک ہے کہ مطلب چھوٹے بچوں کو پہنا تو شرک نہیں ہے, اور بڑے کو پہنا تو شرک ہے. نہیں, پہناتے نہیں تھے, بڑی تختی بنا کے ڈالتے تھے جس کو لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ تو اسی پر تعویذ پر ہی تو بھروسہ رہ گیا نا, کہ اللہ پر تو بھروسہ نہیں, معاذ اللہ رب اللہ تو مدد نہیں کر سکتا. یہ تعویذ کچھ بھی ڈالتے ہو, چلیے ٹھیک ہے, کچھ بھی ڈالتے ہو, میری بات سن لیجیے, تختی ہی مان لیجیے. میں کہہ رہا ہوں سن لیجیے, میں کہہ رہا ہوں کہ سن لیجیے تختی ہی مان لیجیے. تو تختی پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھروسہ ہو گیا, اللہ پر تو بھروسہ اٹھ گیا, وہ تو آپ کے نزدیک تو مشرک ہو گیا معاذ اللہ. بھروسے کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے نہیں, وہی تو کہہ رہا ہوں, بھروسہ تعویذ پر ہی ہو گیا نا, وہ تختی پر ہی بھروسہ ہو گیا. تب بھروسہ نہیں میرے بھائی, یاد کرنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے تو ڈال کر, یہاں پہ کہیں الفاظ نہیں ہے, آپ جھوٹ بول رہے. وہی ہے, آپ دیکھیے حدیث نکال کے دیکھیے کیا مانا ہے. میرے پاس حدیث موجود ہے, میرے پاس حدیث موجود 35-28 حدیث نمبر میرے پاس موجود ہے. اس میں کئی الفاظ ہی نہیں ہے, یاد کرنے کے لیے, یہ کرنے کے لیے, وہ کرنے کے لیے, کچھ بھی نہیں.
फिर कैसे लिए है? भाई आप जो जैसे कह रहे हैं कि भरोसा जो गले में पहनता है वो अल्लाह पर से माज़अल्लाह भरोसा अल्लाह पर भरोसा नहीं रहता इसलिए वो ताबीज़ पहनता है, यानी कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बच्चों के लिए मतलब पहना तो आप साहबी रसूल पहना रहे हैं ना, सुन लीजिए मतलब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिर्क की दावत दे रहे थे। मैं इसका कह रहा हूँ अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने तमाम बच्चों को करते थे या नासमझ बच्चों को? अल्फाज है या नहीं है नासमझ लोगों के, नासमझ बच्चों के, नाबालिग बच्चों को सुनिए। हाँ मैं कह तो रहा हूँ ना कि मतलब वो तो शिर्क करा है, वो तो भरोसा उठ गया ना अल्लाह पर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तो भरोसा उठ गया ना। अरे मैं सिर्फ इसका पूछ रहा हूँ मेरे भाई, नासमझ बच्चों का जिक्र है या नहीं है? हाँ बिल्कुल जिक्र है, तो क्या मतलब अल्लाह पर भरोसा उठ गया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी बताइए। जिसको याद है उसको जरूरत नहीं, जिसको याद नहीं है ये कहाँ लिखा है?